اور ایک کراچی کا حلقہ ہے، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں سعید والا حلقہ، اس کے اندر ہم الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لا رہے ہیں کہ آپ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں، کیونکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے بڑی خوفناک رپورٹ دی ہے۔ الیکشن کمیشن فوری طور پہ قوم کو بتائے کہ کس پارٹی کو کتنی ووٹیں پڑی ہیں، جس کو پورے پاکستان سے 15 سیٹیں ایکچولی نہیں ملی، آل شریف وہ وزیر اعظم بنے گا، 54 سیٹوں والے کے پاس پریزیڈنٹ ہاؤس چلا جائے گا، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سارے اقتدار اور اختیار کے سوتوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ پاکستان کے لوگوں کا اگر مینڈیٹ نہ مانا گیا تو اس کے بعد کا انقلاب ہے وہ پھر سارے اس سے ڈریں گے، اس لیے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ بدامنی اور امن کے درمیان جو دیواریں چین ہے، بدامنی کو امن خراب کرنے کی طرف نہیں آنے دے رہی، اس کا نام بھی قیدی نمبر 804 ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف۔ اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو مہنگائی کا جن انہوں نے پھر آنے سے پہلے ہی بے قابو کر دیا ہے، جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، سارے اوپر نیچے رکھ کے انہوں نے سب کو مسترد کر دیا اور اس کو الیکٹ کیا ہے جو قیدی نمبر 804 ہے۔ اس کے امیدوار کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے، پہنچا دی گئی ہے اس گورنمنٹ کے آتے آتے۔ بجلی میں کل 60 ارب کا اور بوجھ آپ پہ ڈالا گیا، مجھ پہ ڈالا گیا، کیا قصور ہے ہمارا؟ جو بجلی کمپنیاں ہیں، اور ان کی اپنی ایک بجلی کمپنی ہے جو اس کے پیارے کی کمپنی ہے آل شریف کی، اس نے 2 سال سے خبریں یہ چل رہی ہیں 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کی، لیکن اس کو 60 ارب روپے سالانہ ہمیں دینا پڑیں گے۔ یہ وہ بجلی کمپنیاں جو آپ لائے تھے جس کے ذریعے سے آپ نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ اس لیے اس غلامی سے نجات جو معاشی غلامی ہے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو سیاسی آزادی ہے وہ ملے۔ سیاسی آزادی ہم کسی سے مانگ نہیں رہے، قوم کا فیصلہ ہے، سارے اوپر نیچے رکھ کے انہوں نے سب کو مسترد کر دیا اور اس کو الیکٹ کیا ہے جو قیدی نمبر 804 ہے۔ اس کے امیدوار کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے، اس کے امیدواروں نے نہ جلسہ کیا، نہ جلوس کیا، نہ ریلی کی، نہ لوگوں کے پاس جا سکے، نہ کسی کو چائے پلائی۔ کمپین کرنے والا بھی وہی ہے، الیکشن لڑنے والا بھی وہی تھا، ہمارا انتخابی نشان بھی عمران ہے، اور الیکشن جیتنے والا بھی شیر دل قیدی نمبر 804 ہے۔ اس کی میں فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں چاروں صوبوں کے اندر اور مرکز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیح نمبر 1 ہے عمران خان کی رہائی، ہماری ترجیح نمبر 2 ہے جو چوری اور ڈاکے سے جو مینڈیٹ تھیفٹ ہوئی ہے اس میں سے اپنی سیٹوں کی واپسی، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو مہنگائی کا جن انہوں نے پھر آنے سے پہلے ہی بے قابو کر دیا ہے، جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی رعایت کسی جگہ سے اور کوئی آسانی کسی جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ 2 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سیٹیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں دیے بغیر، اسمبلی مکمل کیے بغیر کوئی الیکشن کرایا گیا تو وہ الیکشن آپ یاد رکھیے گا، میں بتا رہا ہوں چیلنج ہو جانا ہے، عوام کی عدالت میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور آج تک کل کسی نے مجھے کسی جگہ پوچھا، صحافی نے، انہوں نے کہا کہ وہ عوامی انقلاب آ گیا ہے لیکن اس کے نتائج، میں نے کہا جب بھی عوامی انقلاب کے نتائج پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے، میں بات اگلی کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لوگوں کا اگر مینڈیٹ نہ مانا گیا تو اس کے بعد کا انقلاب ہے وہ پھر سارے اس سے ڈریں گے، اس لیے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ بدامنی اور امن کے درمیان جو دیواریں چین ہے، بدامنی کو امن خراب کرنے کی طرف نہیں آنے دے رہی، اس کا نام بھی قیدی نمبر 804 ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف، اور وہ ہم ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آج بھی کہ وی بلیو ان کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ان دی کنٹری، ہم آئینی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئینی جمہوریت میں ڈنڈا اور روڑا استعمال نہیں ہو سکتا، اس میں جو بیلٹ کی فتح ہے اس کو بلٹ کی فتح میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ خطرناک کھیل ہوگا فیڈریشن کے ساتھ، اور یہ خطرناک کھیل ہوگا جس میں سے مائنس کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کو۔ ابھی مجھے باہر مائنورٹیز کے بھی کچھ لوگ ملے ہیں، وہ اس بات میں بڑے پریشان ہیں کہ ہم کس کے رابطہ کریں کہ کیوں ہمیں مائنورٹی کی سیٹوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہاؤسز مکمل کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ڈرامہ آپ نے رچانا ہے اس ڈرامے میں بھی آپ کو ناکامی ہوگی۔ جب تک عمران خان جو اس وقت پاکستان کی، میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کسی جگہ کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ قوم کو بتائے کہ کس پارٹی کو کتنی ووٹیں پڑی ہیں، جس کو
पूरे पाकिस्तान से 15 सीटें एक्चुअली नहीं मिली, आले शरीफ वो वजीर आजम बनेगा, 54 सीटों वाले के पास प्रेसिडेंट हाउस चला जाएगा, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सारे इख्तियार और इख्तियार के सोतों पे बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की नहीं, इज्तिमाई शऊर की तौहीन है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शरपसंदी है। बाकी शरपसंदी किसी ने किसी जगह नारा मार दिया, वो इतनी खतरनाक नहीं होती मुआशरे के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, जितनी किसी ने आके किसी जगह छापा मारा, किसी ने आके किसी जगह शबखून मारा और मैंडेट चुरा लिया गया। उसके नताइज हम पहले भुगत चुके हैं, इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, तारीख से सबक सीखना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि आप वो हल्के जिनके अंदर फॉर्म 45 और एक कराची का हल्का है, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं सईद वाला हल्का, उसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त ला रहे हैं कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है, और इसका भी फौरी तौर पे नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। जो एमकेएम के एक लीडर साहब ने कहा है कि फलां की 100% जाली सीटें हैं और फलां की 60% जाली सीटें हैं, जालसाजी हुई है, ये पीडीएम के अंदर की आवाज है, इसलिए कि 1.5 साल जिस पार्टी ने कहा है वो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी, आज भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि उनका हिस्सा मिले। जो झगड़ा है सारा वो हिस्से के ऊपर है, पाकिस्तान के लोगों का मसला वहां कोई नहीं है। जो कहते थे हम आएंगे मिसाके मईशत होगा, क्या मिसाके मईशत हो रहा है? ये तुम लो चोरी का माल है और ये मैं लूं ये भी चोरी का माल है, ये मिसाके मईशत नहीं है। मिसाके मईशत ये है कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए।